وقت کا فیصلہ کرنے کے لیے دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہوئی کل جماعتی میٹنگ. کئی مرکزی وزراء اور تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے کی شرکت. بھارت کی طاقت کو ظاہر کرنے کا ایک منفرد موقع. ادے پور میں جاری G20 شیرپاؤں کی میٹنگ کے تیسرے دن متعدد اہم امور پر ہوگا تبادلہ خیال. کل میٹنگ میں بھارت کی G20 صدارت کے 5 بڑے فوکس علاقوں پر کیا گیا غور و خوض. بھارت کے شیرپا امیتابھ کانت نے کہا کہ ہماری صدارت میں امید، ہم آہنگی، بہتری اور سب کے اتحاد پر رہے گا زور. گجرات اور ہماچل پردیش کے ایگزٹ پول کے نتائج میں بی جے پی کو برتری حاصل. دونوں ریاستوں میں بی جے پی کی بن سکتی ہے حکومت. گجرات میں زیادہ تر چینلوں نے بی جے پی کو دلائی زبردست برتری. ہماچل میں بھی بی جے پی کانگریس سے آگے. عام آدمی پارٹی دونوں ریاستوں میں مقابلے سے باہر. حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل آج طلب کی کل جماعتی میٹنگ. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے کام کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے کی جائے گی تعاون کی اپیل. 7 سے 29 دسمبر تک چلے گا پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس. بھارت اور وسطی ایشیا کے قومی سلامتی کے مشیر آج نئی دلی میں کریں گے ملاقات. طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں سیکورٹی چیلنجز اور دہشت گردی کی صورتحال پر ہوگا تبادلہ خیال. بھارت کی میزبانی میں قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبیکستان اجلاس میں کر رہے ہیں شرکت. ملک آج بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ان کے 67ویں مہا پری نروان دیوس پر پیش کر رہا ہے خراج عقیدت. ملک بھر میں ہوگا متعدد پروگراموں کا انعقاد. نئی دہلی میں سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کے زیر اہتمام ایک پروگرام کا ہوگا انعقاد. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور لوک سبھا اسپیکر نیز دیگر سرکردہ شخصیات پیش کریں گی خراج عقیدت. کولمبیا میں شدید بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ نے مچائی تباہی. ملک کے پیوبیلو ریکو صوبے میں مٹی کے تودے گرنے سے 33 افراد ہلاک. راحت اور بچاؤ کا کام جاری. کولمبیا کے صدر نے حادثے پر کیا افسوس کا اظہار. اور فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کے 5 بار کی فاتح برازیل نے جنوبی کوریا کو 4-1 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں بنائی جگہ. جبکہ ایک اور میچ میں کروشیا نے جاپان کو پینالٹی شوٹ آؤٹ میں 3-1 سے دی شکست. آخری 16 کے مقابلے میں مراکش کا آج اسپین سے ہوگا مقابلہ. دیر رات میں سوئٹزرلینڈ اور پرتگال ہوں گے آمنے سامنے. اور سب سے پہلے نظر G20 سے متعلق اہم خبروں پر. بھارت 1 دسمبر سے رسمی طور پر G20 کی صدارت سنبھال چکا ہے. G20 اجلاس پر آئندہ 1 سال کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کل جماعتی میٹنگ ہوئی. راشٹرپتی بھون میں منعقد اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن، وزیر خارجہ ایس جے شنکر موجود رہے. کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، ترنمول کانگریس کی صدر ممتا بنرجی، درمک صدر ایم کے اسٹالن، بی جے ڈی سربراہ نوین پٹنائک سمیت اہم جماعتوں کے لیڈروں نے بھی حصہ لیا. G20 کی صدارت ملنا بھارت کے لیے فخر کی بات ہے اور اس کے لیے سبھی نمائندوں نے ایک زبان ہو کر بھارت کے بڑھتے ہوئے مقام کی تعریف کی. اس دوران وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی G20 کی صدارت کی میٹنگ میں وسودھیو کٹمبکم کے تصور کو عملی شکل دی جائے گی، جس کا اصل نعرہ ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل ہے. G20 اجلاس کے تحت آئندہ 1 سال ملک میں کئی پروگرام منعقد ہوں گے.
وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی G20 صدارت پورے ملک کی ہے اور یہ پوری دنیا کے سامنے بھارت کی طاقت کو ظاہر کرنے کا ایک منفرد موقع ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آج پوری دنیا کی بھارت کے تئیں تجسس اور دلچسپی ہے جو بھارت کی G20 صدارت کی صلاحیت کو مزید بڑھاتی ہے۔ وزیر اعظم نے ٹیم ورک کی اہمیت پر زور دیا اور G20 کی مختلف تقریبات میں تمام رہنماؤں سے تعاون طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ G20 پریزیڈنسی روایتی میگا سٹیز سے ہٹ کر بھارت کے کچھ حصوں کو ظاہر کرنے میں مدد کرے گی۔ اس طرح ہمارے ملک کے ہر حصے کی انفرادیت سامنے آئے گی۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے دوران بھارت آنے والوں کی بڑی تعداد کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سیاحت کو فروغ دینے اور ان جگہوں کی مقامی معیشت کو فروغ دینے کی صلاحیت کو نوٹ کیا جہاں G20 اجلاس منعقد ہوں گے۔ ادے پور میں جاری G20 شیرپا میٹنگ کے تیسرے دن آج کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میٹنگ میں کل دوسرے دن بھارت کی G20 چیئرمینشپ کے 5 اہم فوکس ایریاز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیکنالوجیکل چیلنج اور گرین گروتھ اینڈ لائف اسٹائل فار انوائرمنٹ لائف پر پہلے 2 سیشنز کے علاوہ عالمی اور علاقائی معیشت، امکانات اور چیلنجز پر ایک مکالمہ اور G20 کے رکن ممالک کے درمیان ایک غیر رسمی چائے پر چرچا کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میٹنگ میں ڈیجیٹل اکنامی، صحت اور تعلیم پر ورکنگ گروپس کے ساتھ تکنیکی تبدیلی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کے G20 شیرپا امیتابھ کانت نے کہا کہ اس سال کا G20 اجلاس اختراع کو مضبوط حوصلہ افزائی کرے گا۔ بھارت کے G20 شیرپا امیتابھ کانت نے کہا کہ بھارت کی ترجیحات میں G20 پارٹنرز کی نہیں بلکہ دنیا کے غریب ممالک کی خواہشات کی بھی عکاسی ہے جو اکثر سننے میں نہیں آتی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا حوالہ دیتے ہوئے امیتابھ کانت نے کہا کہ موجودہ چیلنجوں کو امید اور ہم آہنگی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ادے پور میں بھارت کی G20 کی صدارت میں پہلی شیرپا میٹنگ میں G20 مندوبین کے ثقافتی پروگرام دیکھے گئے۔ یہاں غیر ملکی مہمانوں کو روایتی بھارتی جیکٹوں اور پگڑیوں میں راجستھان کا تجربہ کرنے کا موقع ملا۔ بھارتی آئین کے معمار بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی آج برسی ہے۔ ملک آج بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ان کے 67ویں مہا پری نروان دیوس یعنی ان کے یوم وفات پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ملک کی تعمیر میں ڈاکٹر امبیڈکر کے تعاون کو پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں بہت سے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی سرکردہ شخصیات اور ارکان پارلیمنٹ نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اسی وقت بابا صاحب کے لاکھوں پیروکار ممبئی میں چیتیہ بھومی پر انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ڈاکٹر امبیڈکر بھارتی آئین کے معمار، ایک انصاف پسند، ماہر اقتصادیات، سیاستداں اور سماجی مسلح تھے۔ انہوں نے پسماندہ طبقات، خواتین اور مزدوروں کے خلاف سماجی امتیاز کے خلاف مہم چلائی۔ انہوں نے 1990 میں بعد از مرگ انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا۔ ان کا کردار آزادی کے بعد اور بھی اہم ہو گیا جب انہیں ملک کا آئین بنانے کا کام سونپا گیا۔ وہ آزاد بھارت کے پہلے قانون و انصاف کے وزیر تھے۔ بھارتی آئین کے معمار اور جمہوری بھارت کے بانیوں میں سے ایک تھے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے مہا پری نروان دیوس پر بابا صاحب کو نمن کیا۔ اوم برلا نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ مہا پری نروان دیوس کے موقع پر آئین کے معمار عظیم قانون داں بھارت رتن بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو خراج عقیدت۔ انہوں نے آئین کی شکل میں ملک کو وہ انمول ورثہ دیا جس نے معاشرے میں مساوات، انصاف، آزادی اور بھائی چارے کو یقینی بنا کر ملک میں جمہوریت کو بااختیار بنانے کی راہ ہموار کی۔ بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ان کے 67ویں مہا پری نروان یا برسی پر ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے احاطے میں آج صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی سمیت متعدد معزز شخصیات نے ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نذر کیے۔ کل یعنی بدھ سے شروع ہو رہے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل حکومت نے آج کل جماعتی میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ میں ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے، اجلاس کے دوران قانون سازی سے متعلق کام کاج سمیت اس سے متعلق معاملوں پر بحث ہو سکتی ہے۔ حکومت نے ایوان کے سرمائی اجلاس کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے سبھی جماعتوں کے لیڈروں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ سرمائی اجلاس 7 دسمبر سے شروع ہوگا اور یہ 29 دسمبر تک چلے گا۔ اس دوران 17 میٹنگیں ہوں گی۔
اور گجرات اور ہماچل پردیش میں پولنگ کے بعد جاری ہوئے ایگزٹ پول کے نتیجوں میں بی جے پی کو سبقت ملتی نظر آ رہی ہے۔ زیادہ تر ایگزٹ پول میں گجرات اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی زبردست جیت کا امکان لگایا جا رہا ہے۔ دونوں ہی ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت بن سکتی ہے۔ مختلف نیوز چینلوں کے ایگزٹ پول کے مطابق گجرات میں بی جے پی کو 117 سے 151 کے درمیان سیٹیں مل سکتی ہیں، کانگریس کو 30 سے 51 سیٹیں اور عام آدمی پارٹی کو 2 سے 21 سیٹیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہماچل پردیش میں بی جے پی کو 24 سے 42 اور کانگریس کو 24 سے 40 سیٹیں ملنے کا امکان لگایا گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کو 10 سے بھی کم سیٹیں ملنے کا امکان ہے۔ گجرات اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری دور میں کل تقریباً 60% پولنگ ہوئی۔ انتخابی کمیشن کے مطابق کچھ واقعات کو چھوڑ کر پولنگ پرامن اور آزادانہ رہی۔ ووٹوں کی گنتی بدھ کو کی جائے گی۔ بھارت اور وسطی ایشیا کے قومی سلامتی کے مشیروں یا ہم منصبوں کی پہلی میٹنگ آج نئی دہلی میں ہو رہی ہے۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال کے باعث پیدا شدہ سیکیورٹی چیلنجز، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ ساتھ رابطہ بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس میٹنگ کا اہتمام اس سال جنوری میں ہونے والی پہلی بھارت وسطی ایشیا چوٹی کانفرنس میں ہوئی بات چیت اور سربراہان مملکت کی طرف سے موصولہ رہنما خطوط کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں طے پانے والے امور کی تفصیلات بھی جاری کی جائیں گی۔ آپ نے کچرے سے پیشہ بنانے کے بارے میں سنا ہوگا۔ اسی واقعے میں بوکارو CCL B&K کے کرگالی ریسٹ ہاؤس کمپلیکس میں کچرے کا باغ تیار کیا گیا ہے جو سکریپ سے بنا ہے۔ چنڈی گڑھ میں راک گارڈن کی طرف پر بنایا گیا کچرا باغ کے افتتاح کے بعد عام لوگوں کے لیے اب اسے کھول دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہیرے کو جوہری ہی پہچان سکتا ہے، لیکن کچرے اور اسکریپ کے بھی جوہری ہیں جو اپنی تخلیق سے خوبصورت شاہکار تیار کر سکتے ہیں۔ بوکارو CCL B&K پرشیتر کرگلی ریسٹ ہاؤس علاقے کا یہ کچرے سے تیار پارک اسی تخلیق کا ہی جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ CCL نے اس کو اسکریپ میں بچے پرانے ٹائر، ڈرم اور لوہے کے سامان سے تیار کیا ہے۔ موجودہ وقت میں کچرا بندوبست بڑا چیلنج ہے، لیکن کچرے کا ایسا خوبصورت استعمال شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا۔ گھروں، دفتروں، کارخانوں میں جگہ گھیرنے والی بیکار چیزوں نے اس پارک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ جو بیکار پڑے ڈرم تھے وہ بیٹھنے کی کرسیاں اور ٹیبل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کچرا پارک میں درجنوں پھلدار درخت اور پھول بھی لگائے گئے ہیں جو آس پاس کی آب و ہوا کو تر و تازہ بنا رہے ہیں۔ CCL کے CMD PM پرساد بھی کچرا پارک کے تصور کو وقت کی ضرورت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویسٹ سے ویلتھ بنانے کی طرف ہمیں بڑھنا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل ہو رہی صنعتی ترقی اور بڑھتی گاڑیوں کی وجہ سے ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے نمٹنے میں کچرا پارک جیسے تصورات مددگار بن سکتے ہیں۔ قومی دارالحکومت دلی، اتر پردیش سمیت پورے شمالی بھارت میں ٹھنڈ کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہاڑوں پر گزشتہ کئی روز سے جاری برفباری کے باعث میدانی علاقوں میں سردی بڑھ رہی ہے۔ پہاڑوں پر برفباری کی وجہ سے یوپی سمیت شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر سردی کی لہر کا اثر بھی نظر آنے لگا ہے۔ دہلی NCR میں صبح اور شام میں موسم آہستہ آہستہ سرد ہوتا جا رہا ہے۔ موسم میں نمی برقرار ہے۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت میں بھی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دلی میں کم از کم درجہ حرارت 8 اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری رہے گا۔ دہلی حکومت نے 9 دسمبر تک دلی میں BS3 پیٹرول اور BS4 ڈیزل 4 ویلر پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ پابندی درجہ بندی کے ایکشن پلان کے سٹیج 3 کے تحت مرکز کی ایئر کوالٹی کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر لگائی گئی ہے۔ ایمرجنسی سروس اور سرکاری انتخابی کام کے لیے تعینات گاڑیوں پر ان پابندیوں پر مستثنی ہوں گی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی گاڑی چلتی ہوئی پائی گئی تو 30,000 روپے کا جرمانہ بھی اس پر عائد کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ذیلی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس سے خطے کی ہوا کے معیار کا جائزہ لیا گیا۔ ڈیجیٹلائزیشن پر زور کے ساتھ ملک میں ڈیجیٹل لین دین میں تیزی سے ہو رہی ہے اور وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس سال جولائی سے ستمبر کی سہ ماہی میں UPI پری پیڈ ادائیگی کی مصنوعات جیسے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ اور موبائل والیٹس کے ذریعے 38.3
320 अरब रुपए के डिजिटल लेन देन हुए। मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनी वर्ल्ड लाइन इंडिया ने एक रिपोर्ट में बात कही। यूपीआई पर मबनी लेन देन कीमत और हजम दोनों का लिहाज से डिजिटल लेन देन पर हावी है। तीसरी तिमाही के लिए इंडिया डिजिटल अदायगियों की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई के जरिए 32.5 बिलियन रुपए के 19.65 बिलियन लेन देन किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सालाना बुनियाद पर ट्रांजैक्शन नंबर और वैल्यू दोनों तकरीबन दोगुनी हो गई हैं। तादाद के लिहाज से 2022 के तीसरी तिमाही में 88% और कदर के लिहाज से 71% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। जदीद दौर के साथ कदम बढ़ाते हुए हम शमसी तवानाई को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना रहे हैं। आज आपको लिए चलते हैं गुजरात के ज़िला अमरेली के दुधाला गांव में, जहां सनतकार गोविंद ढोलकिया ने अपने पूरे गांव को शमसी गांव में तब्दील कर दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई और उस पर बिजली के बिल की फिक्र गरीब की मुश्किलें और बढ़ा देती है, लेकिन इसका बेहतरीन मुतबादिल है शमसी तवानाई, यानी कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे बिजली का बिल भरने का झंझट भी खत्म हो जाता है। सरकार की कोशिश तो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर एनर्जी को अपनाएं। कई दानिश्वर और समाजी कारकुन भी इसके तई लोगों में बेदारी फैला रहे हैं। अब एक दो घर नहीं बल्कि पूरे गांव सोलर गांव बनते जा रहे हैं। यह है गुजरात के अमरेली जिले के दुधाला गांव के रहने वाले कारोबारी गोविंद ढोलकिया, जिन्होंने अपने पूरे गांव को अपने खर्च पर सोलर गांव बनाने की ठानी। मेरा लीवर ट्रांसफ़र का ऑपरेशन 2 अक्टूबर 2021 में करना पड़ा और सफल हुआ। तो मैं तो खुश था, मगर पूरा फैमिली बहुत खुश था। तो सब मिलके फैमिली ने किया कि अगर हमने अमेरिका जाके ये लीवर ट्रांसफ़र का ऑपरेशन कराया होता तो 10 करोड़ का खर्चा लगता, यहाँ तो 15.5 लाख में हो गया। तो अभी वो पैसा हमको समाज को बांट देना चाहिए। तो उसमें से एक ऐसा लगा कि गांव में भी कुछ फायदा होवे, तो गांव में पूरा गांव सोलार पैनल लगाने का तय किया। इसके लिए सबसे पहले गांव के हर घर में सोलर पैनल फिट किया गया और फिर उससे चलने वाले आलात से उनको कनेक्ट किया गया। इस काम में लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च आया। खास बात यह है कि इसके लिए गांव वालों से कोई पैसा नहीं लिया गया। सारा खर्च गोविंद ढोलकिया ने अपनी कमाई से किया और उनकी कोशिश रंग लाई। अब लगभग 70% से भी ज्यादा घर सोलर एनर्जी से आरास्ता हैं। पहले जहां गांव के हर घर का बिजली खर्च 1000 से 1500 रुपए था, अब वहीं ये गांव वाले मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं। ये सोलर रिच गांव होने से सबसे बड़ा फायदा क्या कि जो कार्बन एमिशन जो हवा में जाता है, क्योंकि इतनी बिजली हमारे एक साल तक हमारा गांव यूज़ करेगा, उसमें हजारों टन जो कोलसा है वो जाएगा और वातावरण बिगड़ेगा। तो ये इतना बड़ा हमारा गांव के हिसाब से सेविंग भी होगा और 800 से लेकर 1500 रुपये की जो बिल आता है वो भी सबका सेविंग हो जाएगा। हमारे भी सोलर आएंगे और सोलर आने से हम ये ठंडा पीना का धंधा नहीं कर सकता था पहले। अब सोलर आने के बाद हम वही धंधा कर रहे हैं और लाइट बिल में हमको पूरी राहत मिल सकती है। गोविंद ढोलकिया की मुस्बत कोशिश का ही नतीजा है कि दुधाला गांव इस बार दिवाली में सिर्फ दियों से नहीं बल्कि सोलर पावर से भी जगमगाएगा और जदीद भारत की एक नई इबारत की नजीर भी पेश करेगा। गुजरात से सुमन बोराड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। कोविड वबा के बाद भारत दोबारा बरतानिया के शहरियों के लिए ई वीज़ा की सहूलत शुरू करेगा। बरतानिया में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम के दुरसामी ने कहा कि ई वीज़ा सर्विस जल्दी ही शहरियों के लिए दस्तयाब कर दी जाएगी और जल्द ही इसके आगाज़ की तारीख का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सहूलत से बरतानिया के लोग भारत में ज़्यादा आसानी से सफ़र कर सकेंगे। दूसरी जानिब अगस्त में बरतानिया के आदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया में सबसे ज़्यादा स्टडी, वर्क और विजिट वीज़ा भारतीयों को जारी किए गए हैं। बरतानिया में स्पॉन्सर्ड स्टडी वीज़ा हासिल करने के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने 28 नवंबर को अपने बयान में भारत के साथ आज़ाद तिजारती माहदे की अहमियत पर जोर दिया था।
اور عراق پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی میٹنگ میں اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرا کمبوج نے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بنا ہوا ہے اور اسے صرف یکساں متحدہ طور پر اور صفر رواداری کے نقطہ نظر سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے روچیرا کمبوج نے کہا کہ بھارت کا ماننا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری اجتماعی لڑائی اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب ہم دہشت گردی کی سنگین اور غیر انسانی کارروائیوں کے لیے جواب دہی کو یقینی بنائیں اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی، حمایت اور مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ سری لنکا کے صدر رانیل وکرما سنگھے نے ملک کی ڈیری صنعت کو ترقی دینے کے لیے بھارت سے مدد طلب کی ہے۔ نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ اور امول سری لنکا میں دودھ کی پیداوار کو دوگنا کرنے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کریں گے۔ صدر وکرما سنگھے نے ایک کمیٹی قائم کی ہے جو مقامی طور پر دودھ کی پیداوار بڑھانے کی منصوبہ بندی میں بھارت کی نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ بھارت عالمی پیداوار کا 22% کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے۔ سری لنکا دودھ کی پیداوار میں خود کفیل بننے میں ابھی بہت پیچھے ہے۔ 2 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی والا ملک سالانہ $30 کروڑ سے زیادہ کی ڈیری مصنوعات درآمد کرتا ہے۔ کولمبیا میں مٹی کے تودے گرنے سے 33 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ 9 لوگوں کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے کہا کہ شدید بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور پیوبے لوریکو اور سینٹا سیلیسکا کے گاؤں کے درمیان ایک بس ٹکرا گئی۔ یہ واقعہ دارالحکومت بوگاٹا سے 230 کلومیٹر دور پیش آیا۔ وزیر داخلہ الفوسو پردادا کے مطابق 33 افراد مردہ پائے گئے جس میں 3 نابالغ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم 9 افراد کو زندہ بچانے میں کامیاب رہے جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ کولمبیا کے صدر گوسٹاو پیٹرو نے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس سے قبل رسالداد کے گورنر وکٹر تیمایو نے کہا کہ بس سے 5 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق ریسکیو ٹیمیں بس اور موٹر سائیکل سوار افراد کو تلاش کر رہی ہیں جن کے ریل سلائڈنگ میں پھنسنے ہونے کی خبر ہے۔ اور اب ایک نظر دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی اہم سرخیوں پر۔ اخبارات کے جائزے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا پر۔ اخبار کے صفحہ اول کی اہم سرخی ہے گجرات میں دوسرے مرحلے کی پولنگ میں 58% سے زیادہ ووٹنگ۔ اسی صفحے کی دوسری اہم خبر ہے جبرن تبدیلی مذہب آئین کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا۔ اخبار کے اندرونی صفحے کی طرف اگر نظر ڈالیں تو عالمی صفحے کی خبر ہے یوکرین کے 500 قصبے بجلی سے محروم، خارکیف سب سے زیادہ متاثر۔ زیلنسکی کی ملک میں جاری بجلی کے بحران کے پیش نظر شہریوں سے موسم سرما میں صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین۔ اس کے بعد نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب پر۔ اخبار کے صفحہ اول کی اہم سرخی ہے اردو اور فارسی کے مشہور شاعر احمد علی برقی اعظمی کا انتقال، اعظم گڑھ میں تدفین۔ اخبار کے اندرونی صفحے کی اہم خبر ہے انگلینڈ شاہی جیت کے ساتھ آخری 8 میں، انگلش کپتان ہیری کین نے رواں عالمی کپ میں پہلا گول کیا۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں اگلے روزنامے کی طرف اور یہ ہے ہندوستان ایکسپریس۔ اخبار کے صفحہ اول کی سرخی ہے نائجیریا میں مسلح افراد کا مسجد پر حملہ، 19 نمازیوں کا اغوا۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں روزنامہ ہمارا سماج کی جانب۔ اخبار کے صفحہ اول کی اہم خبر ہے G20 چیئرمین شپ میں بھارت کی حمایت کرنے پر وزیر اعظم مودی نے عالمی رہنماؤں کا ادا کیا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ اخبارات کا جائزہ یہی مکمل ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ فیفا عالمی کپ پری کوارٹر فائنل کے آج آخری 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ دن کے پہلے میچ میں اسپین کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ 2010 کے چیمپئن اسپین کا مظاہرہ ٹورنامنٹ میں اب تک ملا جلا رہا ہے۔ پہلے میچ میں بڑی جیت کے ساتھ شاندار آغاز کرنے والے اسپین نے گروپ مرحلے میں 1 جیت 1 ہار اور 1 ڈرا کے ساتھ جاپان کے بعد دوسرا مقام حاصل کیا تھا۔ آخری گروپ میچ میں ٹیم کو جاپان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسپین کی ٹیم میں نوجوان اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا زبردست امتزاج ہے۔ دوسری جانب مراکش نے اپنی اب تک کی کارکردگی سے سب کو حیران کر دیا ہے۔ وہ بیلجیم اور کروشیا جیسی ٹیموں کو شکست دے کر گروپ ایف میں سر فہرست تھا۔ ٹیم کو اب تک مقابلے میں کوئی شکست نہیں ہوئی ہے۔ گروپ مرحلے میں مراکش نے 2 میچ جیتے جبکہ 1 میچ ڈرا ہوا۔
ایک دیگر مقابلے میں دیر رات سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ پرتگال سے ہوگا۔ اس میچ میں سب کی نظریں ایک بار پھر پرتگال کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو کی کارکردگی پر ہوگی۔ رونالڈو کی اب تک کی کارکردگی قابل ذکر نہیں رہی ہے۔ پرتگال کی ٹیم گروپ راؤنڈ میں پہلے 2 میچ جیتنے میں کامیاب رہی، تاہم انہیں آخری گروپ میچ میں جنوبی کوریا کے ہاتھوں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ کی ٹیم 1954 کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی ٹیم کو جیت دلانے کا دار و مدار کافی حد تک بریل ایمبولیو پر ہوگا۔ انہوں نے گروپ مرحلے میں 2 گول کیے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 25 میچز ہو چکے ہیں۔ اس میں پرتگال نے 9 جبکہ سوئٹزرلینڈ نے 2 میچ جیتے ہیں، جبکہ 5 میچ ڈرا ہوئے ہیں۔ اور اب ایک نظر ملک بھر کے موسم کے مزاج پر۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، آداب۔